صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے روزے کے کچھ ضروری اور اہم مسائل کا آج بیان ہوگا۔ رمضان کے روزے کی نیت سحری کے وقت سے کر لینا بہتر ہے، لیکن ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ نیت بعد میں کر لیں۔ کس طرح اور وہ کس کے لیے ہے؟ عام آدمی جو صحت مند ہے اس کے لیے تو نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں روزہ میں رکھ سکوں یا نہ رکھ سکوں، پورا دن کچھ اندازہ صحیح نہیں ہو رہا، تو وہ سحری کر لے، سحری میں کھا پی لے جو بھی کھانا پینا ہے، نیت نہ کرے، بغیر نیت کے کھا پی لے۔ اور کب تک نیت کی گنجائش ہے وہ دیکھے، 9 بھی بج جائیں، 10 بھی بج جائیں، 10 بجے تک تقریباً، چونکہ زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک وہ نیت کر سکتا ہے۔ تو زوال جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 12:20 پہ شروع ہوتا ہے، تو اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے 11:15 تک، 11:15 سے پہلے اگر وہ دیکھے کہ میرے اندر ہمت ہے اور میں روزہ رکھ سکتا ہوں، نیت کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ سحری کے وقت سے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر کچھ کھا پی لیا پھر تو نیت بیکار ہے، پھر تو روزہ نہیں ہوگا۔ اور کھایا پیا نہیں اور ہمت محسوس ہو رہی ہے کہ روزہ پورا رکھ لوں گا، تو پھر وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے تک۔ اسی طرح کوئی اور مجبوری ہو، کسی بھی وجہ سے مسافر ہے، اور بھی کوئی صورت ہو سکتی۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت سحری کے وقت اگر نہ کرے تو زوال سے پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے تک کرنا جائز ہے۔ نیت کر لیں، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر زوال سے وقت کم رہ گیا، 1.5 گھنٹے سے کم، پھر نیت کا اعتبار نہیں ہے، پھر روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی جائز ہے، سرما لگانا بھی جائز ہے، اور تیل لگانا بھی بالوں پر، سر پر، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، کہیں بھی ہو، داڑھی پہ، وہ جائز ہے۔ اس سے کوئی کراہت نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہاتے ہوئے کان میں بغیر ارادے اور اختیار کے پانی چلا گیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی کے دانتوں سے، مسوڑوں سے خون نکلے اور اس کو وہ تھوک دے، وہ خون حلق میں نہ جائے تو روزہ برقرار ہے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہوگی۔ سر میں کپڑا گیلا کر کے لگا رہا ہے گرمی کی وجہ سے، ابھی تو موسم بہتر ہے، لیکن جب شدید گرمی ہے اس کے اندر کوئی آدمی بار بار کپڑا لگا رہا ہے، جسم پہ لگا رہا ہے، سر پہ لگا رہا ہے، یا نہا رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ گرمی کی وجہ سے کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی نہانے پر، بس ایک ہی دفعہ نہانا روزے میں، نہیں، 3 دفعہ بھی نہا سکتے ہیں، 4 دفعہ بھی نہا سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، جتنی ضرورت ہو۔ اسی طرح روزے دار نے روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے، اٹھ کے غسل کر لے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن لگانا دانتوں کو اور دانت اس سے صاف کرنا، اگر پیسٹ کا اور منجن کا کوئی ایک ذرہ بھی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔
اور اگر حلق میں نہیں گیا تو روزہ مکروہ ضرور ہوگا۔ اس لیے جب روزہ شروع ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، اب پیسٹ کرنا یا منجن کرنا جائز نہیں، اس سے بچیں۔ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنا تو ویسے ہی سنت ہے، اس میں سنت کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی اس پہ غسل فرض ہو گیا، جنابت کی حالت جس کو کہتے ہیں، غسل فرض ہونے کی حالت کو کہتے ہیں جنابت کی حالت، اور جنابت کی حالت میں وہ سحری کر رہا ہے تو جائز ہے، سحری کر سکتا ہے، لیکن سحری کرنے کے بعد پھر غسل کر لے، پھر سستی نہ کرے، نماز کو خراب نہ کرے، نماز کو قضا نہ کرے۔ اگر نماز کو قضا کرے گا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، فاسد تو نہیں ہوگا لیکن کراہت آ جائے گی اس کے اندر۔ اس لیے سحری کی اجازت ہے، نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ وضو کر رہا تھا روزے دار، روزہ اس کو یاد تھا، اس لیے روزے کی حالت میں فقہا نے فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے جب کلی کرتے ہیں تو بس صرف ہلکی سی کلی کرے، غرارہ بالکل نہ کرے روزے میں۔ اور روزے میں غسل کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو ہلکا سا پانی ڈالے، بہت زیادہ اوپر تک ناک میں پانی روزے کی حالت میں نہ چڑھائے، بغیر روزے کے تو غرارہ بھی کرے اور ناک میں اوپر تک پانی لے جائے، پوری اچھی طرح صفائی کرے، لیکن جب روزہ ہے تو غرارہ کرنے میں بھی احتیاط کرے، ناک کے اندر بس ہلکا سا یہاں تک، جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے بس یہاں تک پانی کا جانا غسل فرض میں شرط ہے، فرض غسل میں۔ اور جو غسل فرض ہی نہیں ہے ویسے ہی کر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، جمعے کی وجہ سے، تو اس میں تو ناک میں پانی ڈالنا شرط ہی نہیں ہے۔ تو غسل فرض میں بھی نرم حصے تک پانی لے جائے۔ تو اب اگر ایک شخص وضو کر رہا ہے روزے کی حالت میں اور غرارہ کیا اور غرارے میں تھوڑا سا پانی، معمولی سا پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو گیا، اب اس روزے کی قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر ایک شخص بھول گیا، اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، روزہ بھول کر اس نے کلی کرتے ہوئے خوب اچھی طرح کلی کی اور غرارہ کیا اور پانی چلا گیا اور روزہ بھولا ہوا تھا، شرط یہ ہے اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر یاد تھا روزہ ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو آدمی روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا لے یا پی لے، چاہے اچھی طرح پی لیا ہو، اچھی طرح کھا لیا ہو پیٹ بھر کے، اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، بھولے سے کھانے سے نہ فاسد ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوتی اس میں، وہ بھولے سے کھانا پینا ہے۔